أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران محترم، بزرگان دین اور نوجوان بھائیوں، تقریباً گزشتہ 5 جمعوں سے نکاح کے متعلق گفتگو چل رہی ہے اور الحمدللہ نکاح کے متعلق اکثر باتیں شریعت مطہرہ کے اکثر احکام آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں، اور گزشتہ جمعے میں نکاح کی ان بیجا رسموں سے نکلنے کا طریقہ بھی بیان ہو چکا ہے، جو یہ تھا کہ جس طریقے سے صحابہ کرام شراب کی عادت سے بچے تھے، ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم وہ طریقہ نکاح کی رسموں سے نکلنے کا اپنائیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اگر مکمل کنٹرول نہیں ہوگا تو فائدہ ضرور ہوگا، اور اس کا طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ جتنی رسمیں ہیں ان میں سے شروع میں ہم 4-5 پر محنت کر لیں، جن میں پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ جہیز کا مطالبہ نہ کریں، اس پر ہماری تھوڑی محنت ہو جائے، مجلسوں میں اس کا ذکر ہو جائے، نکاح کے مجلسوں میں باتیں آئیں، وقتاً فوقتاً جمعوں کے بیانات میں اور جلسوں میں اس کا تذکرہ آ جائے۔ دوسری بات یہ تھی کہ شادیوں میں پٹاخے بازی ڈھول تماشا بند کر دیں، اور تیسری بات یہ تھی کہ کھانے کا جو طریقہ ہے اس میں تبدیلی لائیں، کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا طریقہ ہے، چونکہ یہ ایک عبادت سے متعلق بات ہے، ایک نکاح سے متعلق بات ہے۔ ویسے تو ایک آدمی ہوٹل پر کھا رہا ہے، کھڑا ہو کر کھا رہا ہے، وہ ایک الگ اس کا پرسنل مسئلہ ہے، لیکن یہ جو کھانا دیا جا رہا ہے یہ نکاح کے متعلق دیا جا رہا ہے، اس کا تعلق نکاح سے ہے، اس کا تعلق ایک عبادت سے ہے، اس وجہ سے اس پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ آپ سوچیں گے بھائی لوگ ویسے بھی تو کھاتے پیتے ہیں، اس کا تعلق ایک عبادت سے ہو گیا، اس کا تعلق ایک نکاح سے ہو گیا، اس وجہ سے اس پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نکاح مسجد میں پڑھوانے کی کوشش کریں، اور پانچویں بات یہ ہے کہ مسجد کے مائک سے شادی کے متعلق کوئی اعلان نہ ہو۔ یہ 5 باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، اور اس کی محنت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے جب بیٹھکوں میں بیٹھتے ہیں، جب آپ اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں اور نکاح کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کا تذکرہ بھی آ جائے کہ بھئی 5 چیزوں پر محنت چل رہی ہے، کم سے کم ہم ان 5 چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ان منحوس عمل سے جو آج کل رسموں کے متعلق کیے جا رہے ہیں، ہم سب آہستہ آہستہ نجات پا سکتے ہیں۔ بہرحال آج کی گفتگو کا موضوع ہے شریعت مطہرہ میں طلاق کا کیا مقام ہے۔ لفظ طلاق کی جب بات آتی ہے تو ذہنوں میں، اور خصوصاً ان لوگوں کے ذہنوں میں جو اسلام کے خلاف بولتے ہیں، جو قرآن کے خلاف بولتے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں اور ان کی زبانوں پر یہ بات آتی ہے کہ طلاق تو عورتوں پر ظلم ہے، اور صرف ان کے نہیں بلکہ ہمارے وہ مسلمان جن کا تعلق دینی شعبوں سے نہیں ہے، ہمارے وہ مسلمان جو دینی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے ہیں، جو دینی حلقوں میں نہیں بیٹھتے ہیں، جو دینی باتیں نہیں سنتے ہیں، ان کا ذہن بھی یہ بنا ہوا ہے کہ یار واقعی یہ تو ایک ظلم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق دینی حلقوں سے کٹا ہوا ہے، ہمارا تعلق دینی مجلسوں سے اور دینی مقامات سے کٹا ہوا ہے، اس وجہ سے باتیں ذہن میں آتی ہے۔ جہاں تک بات شریعت کی ہے تو حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق، کہ حلال چیزوں میں، جائز کاموں میں سب سے برا کام اور سب سے زیادہ غصہ دلانے والا اللہ کی نظر میں طلاق ہے۔ خود شریعت میں یہ کہا گیا، خود حدیث میں اس بات کو کہا گیا
کہ اللہ کو اتنا غصہ کبھی نہیں آتا جتنا غصہ اس وقت آتا ہے جب کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دیتا ہے۔ تو خود ہماری شریعت مطہرہ طلاق کو ایک مرغوب چیز سمجھ رہی ہے، ایک غصہ دلانے والی چیز اور ایک برا کام سمجھ رہی ہے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے کسی عورت کو طلاق دے دینا۔ لیکن جب ہم طلاق کے پس منظر کو سمجھیں گے، طلاق کے پورے اصول اور ضابطوں کو سمجھیں گے تو یقیناً ہمارا ذہن و دماغ صاف ہوگا اور ہم کہہ اٹھیں گے کہ شریعت ہمارے لیے بہت آسانی لے کر آئی ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ نے فوراً طلاق دینے کا حکم نہیں دے دیا کہ جب جی میں آئے اور جب غصہ آئے تو زبان سے 2-3 لفظ نکالے طلاق 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 اور ختم کر دیا جائے۔ یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، بلکہ شریعت مطہرہ نے کس طرح ہماری رہنمائی کی ہے اس کو سمجھے۔ سب سے پہلے شریعت مطہرہ نے اس بات کو مد نظر رکھا نکاح کے وقت کہ لڑکا اور لڑکی کے درمیان محبت برقرار رہے، ان کے درمیان طلاق نہ ہو اور ان کے درمیان جھگڑے نہ ہو۔ اس بات کے مد نظر شریعت مطہرہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ لڑکا لڑکی کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے اور لڑکی لڑکے کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے، کیونکہ بعد میں اگر شادی ہو جاتی ہے تو لڑکے اور لڑکی کو یہ کہنے کا حق نہیں رہے گا کہ وہ لڑکی مجھے پسند نہیں ہے، وہ لڑکی مجھے اچھی نہیں لگتی ہے۔ کیوں؟ تو نے تو دیکھ لی ہے اچھی ہے اور نہ اچھی کا کیا مطلب ہے؟ لڑکی یہ نہیں کہہ سکتی لڑکا مجھے بدصورت لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا۔ جب دیکھ لی ہے تو اب تم نے لڑکے کو دیکھ لیا تو اب اس بات کی گنجائش نہیں ہے۔ تو شریعت نے اجازت دی ہے اس بات کی کہ لڑکا لڑکی کو ایک نظر دیکھ لے، لڑکی لڑکے کو ایک نظر دیکھ لے۔ چنانچہ حدیث سے ثابت ہے، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اللہ میں نے ایک عورت کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس عورت کو دیکھ لو، یہ دیکھنا تمہارے درمیان محبت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس نکاح کو پائیدار رکھنے کے لیے بہت مؤثر ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اسے دیکھ لو گے تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا اور اس کا بھی دل مطمئن ہو جائے گا۔ شریعت مطہرہ نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ شریعت جس کی اجازت دے رہی ہے وہ تو ہماری نظر میں ہو گیا غلط۔ اب دیکھنے کے طریقے الگ الگ نکال لیے۔ کچھ برادریوں میں تو یہ دیکھنے میں آیا ہے اور بذات خود میرے علم میں بات ہے کہ لڑکے کا باپ لڑکے کا بھائی لڑکی کو دیکھ رہا ہے، اسے برا نہیں سمجھ رہے، اور اگر لڑکا کہتے میں لڑکی کو دیکھوں گا تو اب آ جائے گی یہ بے شرمی کی بات ہے۔ کچھ مولوی لوگ کر دیتے ہیں اس کام کو، پڑھے لکھے، کہ بھئی لڑکی کو ہم دیکھیں گے بڑا بے شرم ہے، لڑکی کو دیکھنے کو کہتا ہے۔ اس کو بے شرمی جس کی شریعت اجازت دے رہی ہے اور لڑکے کا باپ دیکھ رہا ہے، لڑکے کا بھائی دیکھ رہا ہے، وہ بے شرمی نہیں ہے، وہ بے شرمی نہیں ہے۔ لیکن دیکھنے کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ دیکھنے کے طریقے کے متعلق علماء نے یہ طریقہ لکھا ہے، اگر کسی کو دیکھنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کے یہاں جب جائے، لڑکا اپنی ماں کے ساتھ یا اپنی بہن کے ساتھ جائے تو لڑکی پانی وغیرہ لے کر آ جائے اور جہاں اس کی بہن اور ماں بیٹھی ہے وہیں پر پانی لے کر آ جائے یا چائے لے کر آ جائے، اور اسی دوران ایک نظر لڑکی لڑکے پر ڈال دے اور ایک نظر لڑکا لڑکی پر ڈال دے۔ لیکن اس کی اجازت ہے، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہی کام لڑکے کی ماں اور لڑکے کی بہن کر لے، دیکھنے کا کام، کیونکہ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے غلط چیز نہیں دیکھ سکتی، ایک بہن اپنے بھائی کے لیے غلط چیز کا انتخاب نہیں کر سکتی، تو اگر یہ دیکھنے کا کام لڑکے کی ماں اور بہن کر لے تو یہ اور بھی بہتر ہے، اور ہمارے یہاں یہی رواج ہے۔
اور اسی کو فالو کرنا چاہیے کہ لڑکا نہ دیکھیں تو آج کے جو بگاڑ کا معاشرہ ہے، آج کا بگڑا ہوا معاشرہ ہے، میں پوری بات کر رہا ہوں ادھوری نہیں، آج کا جو بگڑا ہوا معاشرہ ہے اس پہ بہتر یہی ہے کہ لڑکی کی ماں اور لڑکے کی بہن ہی اس کو دیکھ لے، اور یہ طریقہ ہمارے یہاں الحمدللہ چل رہا ہے۔ لیکن وہ جو لڑکے کا باپ دیکھتا ہے یہ بے شرمی کی حد ہے، یہ لڑکے کا بھائی دیکھتا ہے، میرے علم میں ہے اس طرح ہو رہا ہے، تو یہ بے شرمی کی حد ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جو بھی دل کی تسلی جس طریقے سے ہو جائے، ماں اور بہن کو بھیج کر یا جیسے بھی ہو جائے، جس طریقے سے تسلی ہو جائے، جائز طریقہ شریعت کی نظر میں جو جائز طریقہ ہے کہ اگر تسلی خود دیکھنے سے ہو رہی تو خود بھی دیکھنے کی اجازت شریعت مطہرہ دیکھتی ہے۔ لیکن مقصود یہ ہے کہ بعد میں یہ لڑکی میں فی نہ نکالے، بعد میں لڑکی لڑکے میں فی نہ نکالے، تاکہ ان کے درمیان محبت برقرار رہے۔ اس کے لیے جو بھی بہتر طریقہ ہو سکتا ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس کو ہم اپنے یہاں چلا سکتے ہیں کہ لڑکے کی ماں اور بہن خود اس کو دیکھ سکتی ہے۔ بہرحال تو مقصود یہ ہے کہ اچھی طرح چھان بین کر کے رشتہ کریں، چھان بین کر کے اچھی طریقے سے جو ہمارا دل مطمئن ہو جائے، اچھی طرح چھان بین کر لیں، لڑکی کے متعلق بھی اور لڑکے کے متعلق بھی بچھوڑیے کی بات پر نہ آئے، بلکہ اور دو چار لوگوں سے اچھی طریقے سے مشورہ کر لیا جائے تاکہ نکاح میں پائیداری رہے۔ اب جب کہ نکاح ہو جاتا ہے، اب شوہر اور بیوی، اجنبی لڑکا اور اجنبی لڑکی آپس میں شوہر بیوی بن جاتے ہیں، تو اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی کے اندر یہ شوہر کے اندر کچھ عادتیں ایسی ہیں جو بیوی کو پسند نہیں، کچھ عادتیں لڑکے کے اندر ایسی ہیں جو لڑکی کو پسند نہیں، کچھ عادتیں لڑکی کے اندر ایسی ہیں جو لڑکے کو پسند نہیں ہیں۔ تو اب شریعت مطہرہ یہاں پر یہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 9 پارہ نمبر 4، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اگر تمہیں ان کے اندر کوئی عادت ناپسند لگتی ہے، وہ عورتیں تمہیں ناپسند آتی ہے یا وہ مرد تمہیں ناپسند لگتے ہیں، لڑکا لڑکی کو آپس میں کوئی باتیں ناپسند آتی ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں وہ ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تم ناپسند کرو لیکن اللہ اس میں بہت زیادہ خیر ڈال دے، فِيهِنَّ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ میں بہت زیادہ خیر ڈال دے۔ یعنی یہاں شریعت یہ اشارہ کر رہی ہے کہ اگر اس لڑکی کے اندر دو چار غلط عادتیں ہیں، ان کو دیکھ کر طلاق مت دے، اس کے اندر خیر بھی بہت ہے، اس کے اندر اچھائیاں بھی بہت ہے۔ چنانچہ یہ وہ بات ہے جو ہماری نظروں میں نہیں رہتی، لڑکی کی دو چار عادتوں کو دیکھ کر طلاق کے بعد جاری کر دیے جاتے ہیں، اس کی ساری خوبیوں پر پانی ڈال دیا جاتا ہے، اس کی ساری اچھائیوں پر پانی ڈال دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی لڑکے کی دو چار عادتوں کو دیکھ کر اس پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اس پر اس کی اچھائیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ قرآن نے بہترین اسلوب بتایا ہے کہ اگر کچھ عادتیں بری ہیں تو اس کے اندر بہت ساری اچھی عادتیں بھی ہوں گی، اور یہ بات عام ہے، عام انسانوں کے اندر برائیاں بہت کم ہوتی ہیں، ہر آدمی کے اندر 4 5 10 سے زیادہ برائیاں ہوں گی، لیکن اچھائیاں بے شمار ہیں۔ آج ہم برائیوں کو دیکھتے ہیں، اچھائیوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، برائیوں کو دیکھ کر رشتے ختم کر دیتے ہیں، اچھائیوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اسی کو میں بار بار ایک مقولہ سناتا ہوں، حضرت مولانا الیاس فرماتے تھے اللہ نے مجھے دعا دی ہے، ایک آنکھ سے میں اپنی برائی دیکھتا ہوں اور دوسری آنکھ سے دوسروں کی اچھائیاں دیکھتا ہوں۔ میرے بھائی اچھائیوں کو دیکھنے والی آنکھیں بھی تو لاؤ، اچھی عادتیں دیکھنے والا اپنا دل بھی تو لاؤ، اپنی نگاہیں لاؤ جو اچھی باتیں دیکھیں۔ آج ہمیں ایک دوسرے کے اندر بری عادتیں نظر آتی ہے، اسی وجہ سے طلاق کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ شریعت نے کیا کہا کہ اگر ان کے اندر کچھ ناپسند باتیں ہیں تو میرے بھائی بہت ساری باتیں اچھی بھی تو ہیں، ان پر کیوں پانی پھیر رہا ہے؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا يخلق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها آخر، اگر ایک لڑکی کے اندر، ایک عورت کے
کے اندر کوئی ناپسند بات ہے تو اس کے اندر ایسی بات بھی ہوگی جو تمہیں اچھی لگے گی. لہذا کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، دشمنی نہ رکھے، کیونکہ ایک بات ناپسند ہے تو دوسری بات اس کے اندر پسندیدہ بھی ہوگی. بہرحال تو شریعت مطہرہ نے کہا کہ آپس میں پہلے ایک دوسرے کے اندر اچھائیوں کو دیکھیں. اگر ہم یہ اچھائیاں دیکھنا شروع کریں گے نا گھر میں، اپنے بیویوں کے اندر اور بیوی شوہر کے اندر، تو طلاق کے یہ مسائل بہت زیادہ ختم ہو جائیں گے. یہ تو ایک بات ہے، اس کے علاوہ شریعت نے اور باتیں بھی کہی ہیں کہ یہ کام بھی کریں. اگر وہ تمام کام کریں گے تو ہمارے یہاں یہ طلاق کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے اندر بہت کمی آ سکتی ہے. وہ باتیں کیا ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اس پر گفتگو کی جائے گی. وقت ختم ہو چکا ہے، پورا ہو چکا ہے، بس اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.